حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحیح معنوں میں فیصلہ کرنے والے بن جائیں تبھی عدل و ایمان کی صاحب پیدا ہوگا. وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کتنا مضبوط تھا. جبکہ جنگیں تلواروں اور طاقت سے لڑی جاتی ہے، انہیں کے زمانے میں ان کی خلافت میں ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، بہت بڑا پہلوان لایا گیا. جب پہلوان لایا گیا انکار کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کو جب سامنے پیش ہوئے، اتنے غیرت مند تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پیاس کا ذکر کیا. مجھے پیاس لگی. کس نے؟ عیسائی کمانڈر نے. بہت بڑا پہلوان تھا، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر کے زمانے میں ان کے سامنے پانی کا مطالبہ کیا. جب پانی اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، کہا خلیفہ کیا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی آپ دیتے ہیں کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پانی کو میں منہ سے لگاؤں آپ مجھے قتل کر دو، میں پیاسا ہی مر جاؤں. کہا نہیں، جب تک تو اس پیالے کا پانی نہیں پی لیتا ہے تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. بڑا ہوشیار تھا عیسائی کمانڈر. اس نے پانی کا پیالہ پھینک دیا. سارے مسلمان اور قیدی عیسائی دنگ رہ گئے کہ یہ پیاسا تھا اور پیاس کے لیے امان مان رہا تھا، اس نے پانی پھینک دیا. کہا دیکھو کیوں پانی پھینکا تم نے؟ کہا میں نے پانی اس لیے پھینکا تاکہ میں آپ کے ایمان اور آپ کی زبان کا امتحان لے سکوں. آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. میں نے پانی پھینک دیا، اب میں دیکھتا ہوں تم مجھے قتل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا دھوکہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. پانی پھینک دیا، کوئی بات نہیں، میں تجھے امان دیتا، تجھے چھوڑ دیا جاتا، آزادی دی جاتی ہے. جب وہ آزاد ہوا اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت عمر کا انصاف دیکھ کر کے، ان کا وعدہ اور اقرار دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. لیکن آج ہم کتنا وعدہ کر کے اس کو نبھاتے ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں اپنے اور غیروں کے درمیان میں. یقین مان لیجئے اگر وہی دور خلافت فاروقی آ جائے ہمارے درمیان، وہ ہم ان کی سیرت اور زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں تو آج بھی امن و امان اس پوری دنیا کے اندر پیدا ہو جائے. ایک زمانہ تھا اور ان قریب آنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی مسکین نہیں ہوگا.